أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز اور تھوڑا سا قرآن پاک سمجھ رہے ہوں گے، اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر وہ خوبصورتی ہو ہی کیا سکتی ہے کہ ہمیں سارا دن بس یہ اب نماز پڑھ لی ہے نا۔ اب آج کل تو ویسے بھی بڑا ٹائم جلدی ہو جاتا ہے بار بار، تو ابھی نماز پڑھ لی، ابھی پھر کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم پر مہربانیاں جاری رکھے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ آئیے پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں منافقین کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو برابر درجہ دیا گیا کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتے، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 69۔ الذین، ان لوگوں کی طرح جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، کانوا اشدّ، وہ زیادہ سخت تھے، مطلب طاقت میں زیادہ تھے، منکم قوتن، تم سے قوت میں، یعنی کہ کد و کاٹ کے بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، واکثرا، اور زیادہ تھے، اموالاً اولاداً، ان کی مال اور ان کا اولاد، یعنی کہ مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا، وہ تو فائدہ حاصل کر چکے، بہلاکہم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم، پھر تم نے فائدہ حاصل کیا، بہلاککم، اپنے حصے سے، کما استمتع الذین، جس طرح فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، بہلاکہم، اپنے حصے سے، وخود تم، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے، کالذین ہادوا، جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی، اولئک حابطت، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو کے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک ھم الخاسرون، اور وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سوری، اس آیت میں منافقین اور کفار کو مخاطب کر کے انہیں ان کے انجام سے آگاہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام ان امتوں جیسا ہوگا جو اللہ کے رسولوں کا کفر کر کے ہلاک ہوئیں، یعنی کہ پچھلی اقوام جو کہ گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امتوں یا قوموں کی طرح مت ہونا جو تم سے پہلے گزر گئیں، جن کی نشاندہی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے قوم نوح ہے، عاد، سمود اور بنی اسرائیل، وہ لوگ، خاص طور پہ عاد قوم کے لوگ، قد کاٹ کی اور مہارتوں میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس تم سے کہیں زیادہ مال و دولت تھی، اور اولاد یعنی کثرت میں تم سے زیادہ تھے، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ لوگ بھی دنیاوی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتے رہے جیسے کہ سب لوگوں نے اٹھایا، عیش و عشرت میں رہے، لیکن یہ فائدہ عارضی تھا۔ ضائع کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے۔ اب ان لوگوں کی طرح تم بھی دنیاوی آسائشوں میں دل لگائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم انجام بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ اب دیکھیں، جن قوموں کا ذکر کیا گیا ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے پانی کے عذاب سے ہلاک ہوئی، صرف کشتی میں سوار اہل ایمان بچے، باقی ساری قوم ڈوب گئی۔ قوم عاد نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز آندھی کا عذاب بھیجا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یہ اونچے قد اور جسامت کے لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو کھجور کے اکھڑے ہوئے تنوں کی طرح ہو گئے۔ قوم سمود کے 4 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزے والی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ساری قوم پر زلزلہ اور ایک زوردار چیخ کی صورت میں عذاب آیا، چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب مر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کو الٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثالیں دے کر بار بار منافقین کو، کفار کو، مسلمانوں کو تنبیہ کا دے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی انہی کی طرح مطلب تنزیہ باتوں میں، مزاح میں اور دین کو مذاق بنانے میں مشغول ہو۔ منافقین اہل
ایمان کا مذاق اڑاتی ہیں، دین کے کام کو کھیل تماشا بناتی ہیں، اور اللہ کے رسول، پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کے مال ضائع ہو گئے، دنیا میں کوئی برکت نہ رہی ان کے لیے، انہیں آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اور دیکھیں یہی تو سب سے بڑا خسارہ ہے، اور انسان دنیا کو بھی کھو دے، دین کو بھی کھو دے، تو بتائیں اس کے پلے کیا رہ گیا؟ محض دنیاوی فائدہ اور جسمانی طاقت انسان کو تو نہیں بچا سکتی نا۔ فرمان کے بغیر ہر نیکی، ہر عمل بیکار ہے۔ آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں، علم یاتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی جو من قبلہم، ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدینہ اور مدین والے، والمطافقہ اور الٹی ہوئی بستیوں کی، اتتہم رسلہم، آئے تو ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ کے ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے خود، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے دیکھیں ڈیٹیل کیا ہے۔ پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ آیت ہے، مسلسل یہ کہ ٹاپک ہے منافقین اور کفار، اور کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب بھی مخاطب ہیں۔ تسلسل پچھلی آیت کا ہے، مخاطبین میں سب لوگ شامل ہیں۔ کون کون؟ منافقین مرد، منافق عورتیں، کفار، اور ہم سب مسلمان، کیونکہ منافق جو تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ خاص طور پر پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پچھلی لوگوں کی امتوں کی باتوں کو ہمیں قصے کی طرح نہیں لینا۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، صاف صاف پیغام دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں کوئی اچھی کہانیاں نہیں بتائی گئی ہیں، مطلب کہ ہم ان کو سنیں اور اگنور کر دیں، نہیں، یہ اللہ کے دیا ہوا ایک ایک لفظ ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو دیکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، تو کافر بھی تو یہی کہا کرتے تھے، ان کہانیوں میں کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ یہ قوم میرے عذاب کا شکار ہوئی، تم ان کاموں سے بچو۔ سوچا کریں اس بات کو، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، صاف صاف پیغام دیا ہے کہ ان قوموں نے یہ خطا کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ ابھی ہم نے پچھلے 3-4 قوموں کا پڑھا ہے نا، اب اس آیت میں علیحدہ علیحدہ نام لے کر ان کی بات کی گئی ہے۔ ان میں قوم نوح تھی، عاد تھی، سمود تھی، حضرت لوط کی قوم۔ ہم نے ان کی قوموں اور عذاب کے بارے میں بات کر لی ہے۔ اب قوم ابراہیم اور ایکا والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام غافل لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہی ہیں۔ غافل کون ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے چلے ہیں، دماغ کے ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، دین سے لاپرواہ ہیں۔ کیا آپ لوگوں تک پچھلی قوموں کی بات نہیں پہنچی جنہیں ہم نے ہلاک کیا؟ قرآن پاک میں بار بار ان قوموں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ موجودہ دور کے انسان اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ وہ قومیں تھی جنہوں نے تکبر کیا، اپنے نبیوں کی بات نہ مانی۔ کیا ہم دیکھیں تو کیا ہم میں تکبر نہیں ہے آج؟ کیا ہم نے اپنے نبی کی ہر بات مانی؟ غور سے سوچیے گا، میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اب بس اپنے اپنے بارے میں سوچنے جواب مل جائے گا۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا تو ان کا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نمرود تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ قوم ابراہیم پر اجتماعی طور پر نہ زلزلہ آیا نہ عذاب آیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن آگ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مچھر سے نمرود کا خاتمہ کیا، جو اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، وہ درد سے پاگل ہوا اور مر گیا۔ وہ خدا بنا پھرتا تھا، خدا تھا تو اپنا علاج کرتا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا۔ اب ان میں کیا خامی تھی؟ کم تولتے تھے، جب خود لیتے تو پورا لیتے، جب دوسروں کو دیتے تو قوم کو کم تولتے۔ سورۃ المطففین میں خاص طور پر اس ٹاپک پر بات کی گئی ہے۔ اس دن پر کیا ہوا؟
بادل کا سایہ آیا، لیکن اس وقت بادل سے شعلے اور سخت چیخ برسی جس سے سب جل کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا سمجھایا، خبردار کیا، نشانے سے آگاہ کیا، لیکن جب وہ اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو ان کے اپنے اعمال نے ہی انہیں ہلاک کر دیا، یعنی اصل ظلم انہوں نے اپنے آپ پر خود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا مگر انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کو پسند کیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔